السلام علیکم ویورز۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری باتیں یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے۔ ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھے گی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کی مرید ہیں، نماز روزہ ذکر کے پابند ہیں، اپنی نزدیک گویا جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سنی جائے اور دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے۔ سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے اپنی بیوی کو بیمار اور کمزور بنانے میں۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں، تو وہ جوان اور خوبصورت اور ہنسی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی عورت بن جائے گی۔ اپنی بیوی کی عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں، اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئیں۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے، عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نمائش نہیں۔ شوہر پاس ہے تو زندگی حسین ہے، ورنہ پوری دنیا بیوی کے لیے خاک ہے۔ اللہ پاک ہر بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ رکھے، آمین۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے۔ پانی پیتے تو پہلے مجھے پانی پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اسی طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی پیتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور شیطان غم و غصے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے یا لڑتے جھگڑتے ہیں تو اللہ اور فرشتے ان پر لعنت بھیجتے ہیں، جبکہ شیطان خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکالا کرتے، بلکہ بغیر نتیجے کے ہی آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کا حسن ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ نتیجہ نکالو کہ اسے محبت نہیں، اس سے دور ہو جاؤ۔ جب بھی غصہ آئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے
اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا کبھی نہیں چھوڑتی۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ میاں بیوی میں لڑائی کے بعد وقتی غصہ ہوتا ہے، پھر دل ہی دل میں کئی فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا، اب میں نے راضی نہیں کرنا، میں نے اب بات ہی نہیں کرنی۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، غصہ فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر پیار میں، اور سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک مسکراہٹ سے غصے میں کیے گئے سب فیصلے ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اکثر خواتین کو اپنے شوہر سے یہی شکوہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کوئی بات شیئر نہیں کرتے، جبکہ بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے شوہر اس سے اپنی ہر بات شیئر کرے۔ تبھی بیوی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شوہر اس کو اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے شام کو گھر واپس آ کر بیوی سے اپنے دن بھر کا احوال شیئر کریں اور اس کی دن بھر کی باتیں جو وہ آپ سے کرنا چاہتی ہے ان کو سنیں۔ اس طرح آپ کی بیوی خوش بھی رہے گی اور آپ پر اعتماد بھی کرے گی۔ بیوی سے ہنسنا، مسکرانا، اس کی غلطیوں پر معاف کرنا، غصے کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سننا، اس کو خوش رکھنا، اس کو باہر سیر و تفریح پر لے جانا، اس کو جیب خرچ دینا، سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ رات بھر نفل پڑھنا اور بیوی سے سیدھے منہ بات نہ کرنا خلاف سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک دسترخوان بلکہ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بلا لیا اور تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ کھانے میں بھی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں وہیں پر منہ رکھ کر پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لگاتی تھیں۔ محبت کے ایسے تمام فعل جو بظاہر چھوٹے نظر آتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے کو نہ صرف مضبوط کرتے ہیں بلکہ ان کے درمیان اعتماد اور محبت کی فضا قائم کرتے ہیں۔